اس مدرسے کا میرا کئی دورہ ہو چکا ہے، لیکن آج میں نہایت ہی خوش ہوں، اور میں اتنا خوش ہوں کہ اس کو اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ جیسے لوگوں کے ذہن میں یہ تصور بنا ہوا ہے اور لگتا ہے کہ کچھ سالوں تک یہ بنا رہے گا کہ مدرسے میں تعلیم نہیں ہوتی ہے۔ شاید تعلیمی نوجوان کے اسٹیج پہ آنے کے بعد میرے ذہن میں بھی یہ خاکہ گردش کر رہا تھا۔ یہ میں تقرری کے بعد میرا بھی ذہن اسی طرح کا بن گیا تھا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے کھلی کا دورہ کیا، مختلف مدارس اسلامیہ کا دورہ کیا، بہت ساری جگہوں پر یہ شکایت ہوئی، لیکن اس میں مدرسہ اسلامیہ طوفان پور جو ہم نے پہلے جس طرح دیکھا تھا اس سے مختلف آج پا رہا ہوں، آج سے کچھ مہینے پہلے سے مختلف پا رہا ہوں۔ یہ ایک کامیابی کا عمدہ مثال ہے۔ حضرات گرامی، یہاں اراکین مدرسہ موجود ہیں، صدر مدرسہ موجود ہے، سیکریٹری مدرسہ موجود ہے۔ میں صرف چند باتیں آپ سے کہوں گا، کچھ باتیں یہاں کے اساتذہ کرام سے بھی عرض کرنا چاہوں گا، اور کچھ باتیں اپنے سامنے موجود قوم کے مستقبل، اس گاؤں کے مستقبل، اس ہندوستان کے ہونہار مستقبل عزیز طلبہ اور طالبات سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں اراکین مدرسہ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرات گرامی، یہ جو آپ شجر دیکھ رہے ہیں ایک مدرسے کی شکل میں، وہ 1927 میں کسی اللہ والے نے اس کو ایک چھوٹے سے پودے کی شکل میں لگایا، لیکن اس کی تاریخ پوری ہسٹری پتا نہیں ہے۔ آپ اس گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا کہ اس کو کتنی جدوجہد کے بعد، کتنی مشقت کے بعد وہ ایک پودا لگا۔ پھر اس پودے میں صبح شام اپنی محنت کی شکل میں پانی پٹایا، اپنی مشقت کی شکل میں پانی پٹایا ہوگا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ ہم نے اس پہ غور نہیں کیا۔ اگر ہم یہ غور کرتے اس پر، ہم سماج والے، علاقہ والے جہاں یہ مدرسہ قائم ہے، اگر سارے لوگ ایک اسٹیج پر ایک جگہ پر بیٹھ کر یہ سوچتے تو انہوں نے کیوں یہ شکل لگایا تھا، پھر آج یہ شکل ہمارے مدرسے کا نہیں ہے۔ یہ شکل ایسا ہوتا جس کی مثال ہوتا یہ ہندوستان کے اندر کہ مدرسہ اسلامیہ طوفان میں ایک مدرسہ ہے جہاں کے بچے یہ ہندوستان کی ترقی میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اس پہ ہم نے غور نہیں کیا، لیکن خیر بات گئی۔ اب میں یہاں سے بات کروں گا، یا آپ سے میں یہ گزارش کرتا ہوں، یہ ہمارے آبا و اجداد کے لگائے ہوا ایک شجر، یہ وراثت ہے۔ اگر اس گلستہ کو آپ نے برباد ہوتے ہوئے دیکھا تو پھر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بھی پوچھے کہ ہمارا ایک بندہ تمہارے درمیان میں آ کر اپنی محنت اور اس شجر کو لگانے میں نہ جانے کیا کیا مشکلیں انہوں نے اٹھائی اور اس شجر کو لگایا، آپ نے اس کی حفاظت کی ذمہ دار سارے لوگ۔ اس لیے صدر صاحب کے ساتھ ساتھ میں تمام علاقوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ اس کی حفاظت کرے۔ ہم کب تک سرکار کے بھروسے بیٹھے رہیں؟ ہم ان بچوں کے مستقبل کو نہیں سوچتے ہیں۔
بچے کو ہم تعلیم اسی لیے دیتے ہیں یا اسی لیے دلواتے ہیں مدرسے اور اسکول اور کالج میں تاکہ ہمارے بچے روزگار سے جڑ جائیں. اور یقین جانیے آپ کی اولادیں، آپ کی نسلیں نوکر پیدا ہوں گی.